بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عالیہ ہے۔ زندگی میں جو کچھ میرے حصے میں آیا وہ شاید کسی خواب جیسا نہیں، ایک مسلسل امتحان تھا جو بچپن سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹی تھی، شاید 3 یا 4 سال کی۔ امی کی گود میں بیٹھ کر ان کے دوپٹے سے کھیلنا، ان کی خوشبو، ان کا لمس، سب کچھ اب بھی میرے ذہن میں ہے، لیکن بس وہ یادیں ہیں۔ امی کی وفات میری زندگی کا پہلا صدمہ تھا، جو نہ سمجھ میں آیا نہ بیان میں۔ وہ چلی گئی ہمیشہ کے لیے، میں کچھ بھی نہیں سمجھے۔ بس ان کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ ابا کے چہرے پر کچھ ایسا تھا جیسے کوئی اندر سے ٹوٹ گیا ہو۔ ابا نے امی کے بعد دوسری شادی نہیں کی۔ لوگوں نے بہت سمجھایا، رشتہ داروں نے دباؤ میں ڈالا، لیکن وہ ایک ہی بات کہتے: میں اپنی بیٹی کو کسی اور کے سائے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ خود ہی ہمارے لیے باپ بھی بنے، ماں بھی۔ میرا ایک بھائی تھا، مجھ سے کچھ سال بڑا۔ ہم دونوں کی دوستی، محبت، سب کچھ بے مثال تھا۔ وہ میرا دوست بھی تھا، محافظ بھی۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ اگر مجھے کبھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو سب سے پہلے بھائی کو بتاتی، اور وہ کچھ بھی ہو میرے لیے لے آتا۔ ہم یوں جڑے ہوئے تھے جیسے سانس اور جسم۔ زندگی تھوڑی دیر کے لیے پرسکون تھی، جیسے کوئی ہلکی ہوا جو صرف تھوڑی دیر کو چلی ہو۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرا سب کچھ بدلتا گیا۔ بھائی جوان ہوا تو اسے زویا پسند آ گئی۔ زویا ہمارے محلے میں رہتی تھی، خوبصورت تھی لیکن باتوں میں کڑواہٹ، چالاکیوں میں ماہر۔ محلے والے اکثر اس کا ذکر کرتے تو چپ ہو جاتے، جیسے کچھ چھپا رہے ہوں۔ ابا کو جب پتہ چلا کہ بھائی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے بھائی سے کہا: یہ لڑکی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، خاندان دیکھا ہے اس کا، اور مزاج، ایسی بہو ہمارے گھر کی فضا خراب کر دے گی۔ بھائی کا جواب تھا: ابا، مجھے وہ لڑکی پسند ہے، میں زویا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نہیں مانیں گے تو میں خود فیصلہ کر لوں گا۔ یہ سن کر ابا کی آنکھوں میں دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ شخص جو پوری زندگی ہمارے لیے جیتا رہا، اب خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ بھائی اپنی ضد پر قائم رہا۔ ابا نے کئی بار سمجھایا، روکا، دھمکایا، لیکن بھائی نے ہر دلیل کو رد کر دیا۔ ایک رات ابا میرے کمرے میں آئے، کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے، پھر بولے: عالیہ، کبھی کبھی ہم اولاد کے لیے وہ فیصلے کرتے ہیں جو ہمارے دل کو زخمی کرتے ہیں، مگر ہمیں امید ہوتی ہے کہ شاید وہ خوش رہیں۔ میں نے پوچھا: کیا بھائی کی شادی زویا سے کرنے جا رہی ہیں؟ انہوں نے صرف سر ہلایا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکی۔ چند دن بعد زویا ہمارے گھر کی بہو بن کر آ گئی۔ میں نے بھائی کی آنکھوں میں خوشی دیکھی، وہ مسکرا رہا تھا، جیسے وہ سب کچھ پا گیا ہو جو وہ چاہتا تھا، لیکن ابا کی آنکھوں میں وہ روشنی نہیں تھی، جیسے کسی نے چراغ بجھا دیا ہو۔ زویا کے آنے کے بعد سب کچھ بدلنے لگا، مگر یہ دوسری کہانی ہے۔ اس وقت بس اتنا جانتی تھی کہ ابا نے اپنی تکلیف چھپا کر بھائی کی خوشی کے آگے سر جھکا دیا، اور ہم سب نے ایک ایسا موڑ لے لیا جہاں سے واپسی بہت مشکل تھی۔ زویا کی شادی کو بھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ گھر کی فضا جیسے کسی اور دنیا کی ہو گئی۔ دروازے پر وہی قدم جنہوں نے کبھی چپ چاپ اس دہلیز کو پار کیا تھا، اب ہر وقت اپنی موجودگی کا اعلان کرتے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک شخص کا آنا، ایک رشتہ بننا، یوں سب کچھ بدل دے گا۔ صبح ہوتے ہی زویا کا پہلا جملہ ہوتا: عالیہ، یہ چائے کس نے بنائی ہے؟ دودھ تو لگتا ہے پانی جیسا ہے۔ میں نرمی سے کہتی: بھابھی، میں نے بنائی ہے، اگر آپ کہیں تو دوسرا کپ بنا دوں؟ وہ آنکھیں مٹکا کر بولتی: نہیں، بس اب تو عادت ڈالنی پڑے گی اسی ذائقے کی۔ ابا نے شروع دن سے ہی کوشش کی کہ زویا کو اپنا گھر محسوس ہو۔ ان کے لیے الگ کمرہ، نئی الماری، کھڑکیوں کے پردے تک تبدیل کیے گئے، لیکن زویا جیسے کسی اور ہی دنیا کی سوچ لے کر آئی تھی۔ وہ ہر چیز میں خامی نکالتی۔ ایک دن ابا نے کھانے پر کہا: بیٹا، زویا، تم بتاؤ کیا پسند ہے تمہیں؟ عالیہ وہی پکائے گی۔ زویا نے نخرے سے ناک سکیڑی: مجھے ہر چیز میں ذائقہ چاہیے، یہاں تو سب کچھ پھیکا لگتا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ اسے سمجھوں کہ وہ شاید اپنے نئے ماحول سے گھبرا گئی ہو، لیکن جلد ہی یہ واضح ہو گیا کہ وہ ماحول کو اپنے مطابق موڑنا چاہتی تھی۔ جب بھائی گھر آتا تو وہ سب کے سامنے ایسے ہنستی جیسے دنیا کی سب سے خوش اخلاق لڑکی ہو، لیکن جیسے وہ کمرے میں جاتا وہ فوراً بدل جاتی۔ مجھے ایک دن کچن میں چائے بناتے ہوئے سنائی دیا۔ وہ فون پر اپنی سہیلی سے کہہ رہی تھی: یار، سسر جی تو بہت سیدھے ہیں، لیکن یہ عالیہ، اس سے جان چھڑانی پڑے گی، ہر وقت آنکھوں کے سامنے ہے۔
یہ بات سن کر میں رک گئی۔ میرے ہاتھ میں چائے کا چمچ جیسے ایک پل کو رک گیا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا، کچھ نہیں کہا، بس کمرے میں جا کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ بھائی جب گھر آتا تو زویا ایسے ہنستی جیسے سب کچھ بہترین ہو۔ اس کے سامنے کوئی شکایت نہیں کرتی تھی۔ ابا نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ وہ زویا کی کچھ باتوں سے دل برداشتہ ہوتے، مگر کچھ کہتے نہیں۔ ایک دن ابا کے پرانے دوست آئے اور کہنے لگے، مبارک ہو، آپ کی بہو بہت حسین ہے۔ ابا نے صرف اتنا کہا، دعا کریں کہ گھر میں سکون بھی قائم رہے۔ زویا نے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے گروپ بنا لیے تھے۔ ملازمہ سے لے کر محلے کی خواتین تک سب سے اس کا انداز مختلف تھا، لیکن میرے ساتھ ہمیشہ ایک فاصلے، ایک تلخی کے ساتھ پیش آتی۔ ایک دن بھائی کے سامنے وہ کہنے لگی، عالیہ کو کام سیکھنا چاہیے، یہ کوئی بچی تھوڑی ہے، ہر کام مادہ چھوڑ دیتی ہے۔ بھائی نے مجھے دیکھا، کچھ نہیں کہا اور باہر چلا گیا۔ میں نے اس دن بس اتنا سوچا، شاید اب میرا یہاں کوئی بولنے والا نہیں رہا۔ یہ سب کچھ جیسے ایک خاموش طوفان تھا جو آہستہ آہستہ سب کچھ اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا، اور میں سب کچھ دیکھ کر بھی خاموش تھی، کیونکہ میں جانتی تھی یہ طوفان ابھی تھما نہیں، یہ تو شروعات تھی۔ بھائی کی شادی کے کچھ مہینے بعد ابا نے ایک دن مجھ سے کہا، عالیہ اب تم بھی اپنے گھر کی ہو جاؤ، میری خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے رخصت کروں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں وہ روشنی دیکھی جو کچھ عرصے سے گم ہو چکی تھی۔ میں نے سر جھکا کر کہا، جی ابا، جیسے آپ بہتر سمجھیں۔ اگلے ہی ہفتے ابا کے ایک پرانے دوست گھر آئے، جن کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی۔ وہ میرے لیے رشتہ لائے تھے۔ بولے، لڑکا تعلیم یافتہ ہے، کاروبار کرتا ہے اور خاندان بھی صاف ستھرا ہے۔ زویا نے اس وقت کچھ نہ کہا، بس چپ چاپ ان کی طرف دیکھتی رہی۔ لیکن جب مہمان چلے گئے تو میرے پیچھے آ کر بولی، دیکھا، رشتہ بھی آپ کی بیٹی کے لیے ایسی جگہ سے آیا ہے جہاں لڑکی کی عمر بھی بڑی ہے اور زبان بھی کڑوی، لیکن خیر، قسمت اپنی اپنی۔ میں خاموشی سے کمرے میں چلے گئی۔ ابا نے مجھے تسلی دی، بیٹا میں نے پوری تحقیق کی ہے، سب ٹھیک ہے۔ شادی کی تیاریاں جلدی شروع ہو گئیں۔ بھائی ابا میرے لیے کپڑے، زیور اور برتن خریدتے رہے۔ ہر چیز وہ خود چیک کرتے، جیسے اپنی بیٹی کو نہیں، اپنی دعا کو رخصت کر رہے ہوں۔ شادی کا دن آیا۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو ایک اجنبی سی لڑکی نظر آئی۔ میرے اندر عجیب سا سناٹا تھا، کوئی جوش، کوئی چمک نہیں۔ زویا نے پردے کے پیچھے سے جھانک کر کہا، چلو، نئی زندگی کی شروعات ہے، مسکرا لو، ابھی سب دیکھ رہے ہیں۔ رخصتی کے وقت ابا کی آنکھیں نم تھیں۔ بھائی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن جیسے وہ سب زبردستی کر رہا ہو، اور میں چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نئے گھر پہنچتے ہی مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جسے میں اپنا کہہ سکوں۔ دروازے پر ساس نے استقبال تو کیا، لیکن چہرے پر کوئی گرمجوشی نہیں تھی۔ صرف یہ کہا، آ گئی ہو، اب اپنا کام خود سیکھ لو، یہاں کوئی نوکر نہیں ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ نند نے بیگ میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ صرف 3 سوٹ؟ ہمارے ہاں تو بہویں پورے ٹرنک کے ساتھ آتی ہیں۔ کمرہ دکھایا گیا جہاں شوہر پہلے سے موجود نہیں تھا۔ رات دیر تک سب کے لیے کھانے، برتن، صفائی میں لگی رہی۔ زویا کے گھر میں تو اتنا کچھ خود بھی کبھی نہیں کیا تھا، یہاں ہر چیز میرے حصے میں تھی۔ رات کو جب کمرے میں پہنچی تو وہ شخص سامنے کرسی پر بیٹھا تھا جس سے میری شادی ہوئی تھی۔ میں نے ہلکی سی سلام کی تو اس نے بغیر میری طرف دیکھے کہا، دیکھو میں سیدھی بات کرتا ہوں، یہ شادی میرے ماں باپ کی خواہش تھی، میری نہیں۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں خوش رکھنے کے لیے کچھ خاص کرنے والا ہوں۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، تو آپ نے شادی کیوں کی؟ وہ بولا، تاکہ ماں باپ کا منہ بند کر سکوں۔ ان کا کہنا تھا کہ گھر بسانا فرض ہے، سو کر لیا، بس تم سے زیادہ امید نہ رکھنا۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی، کمرے کی دیواروں پر نظریں دوڑاتی رہی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی قید خانے میں ہوں۔ اگلے دن صبح سب کام میرے ذمہ لگا دیے گئے۔ ساس نے کہا، یہاں کوئی کام چوری برداشت نہیں، جو بھی ہے بہو ہو، کام والی نہیں۔ نند نے کپڑے میری طرف اچھالتے ہوئے کہا، استری کر دو، شام کو فنکشن پر جانا ہے، اور ہاں، اپنی شکل بھی ٹھیک کر لینا، ایسے افسردہ چہرے سے گھر منحوس لگتا ہے۔ کسی نے نہ پوچھا کہ رات کیسے گزری، نہ یہ کہ طبیعت کیسی ہے۔ سب بس حکم دیتے تھے۔ شوہر صبح کام پر جاتا، رات کو دیر سے آتا، اور آتا بھی تو موبائل پر مصروف یا پھر کسی دوست سے باتوں میں مگن۔ ایک رات میں نے پوچھا، کھانے میں کیا لاؤں؟ اس نے کہا، جو تم کھاتی ہو وہی کھا لوں گا، فرق کیا پڑتا ہے؟
میں نے ہمت کر کے پوچھا، آپ مجھ سے خوش ہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، خوشی؟ میں تو اب تک سمجھ ہی نہیں پایا کہ تم ہو کون میرے لیے، بس ایک مجبوری ہو۔ یہ جملہ میرے اندر کہیں گہرائی تک بیٹھ گیا۔ وہ روز مجھے یاد دلاتا کہ میں اس کی پسند نہیں، لیکن میں ہر دن یہ سوچ کر گزار دیتی کہ شاید کل کچھ بدلے، شاید رویہ نرم ہو، شاید باتوں میں تھوڑی مروت آ جائے۔ لیکن ہر صبح پہلے سے زیادہ خالی اور ہر رات پہلے سے زیادہ تھکی ہوئی ہوتی۔ نہ کوئی بات کرنے والا، نہ کوئی حال پوچھنے والا۔ میں اس گھر میں صرف ایک ذمہ داری تھی، ایک سایہ جو بس گزر رہا تھا۔ قسمت نے پہلی بار میرے دروازے پر دستک دی تھی، لیکن اس بار وہ مہمان بن کر نہیں، فیصلہ سنا کر آئی تھی۔ شادی کے بعد کچھ دن گزرے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ رشتہ کسی دیوار جیسا ہے، جسے میں روز اپنے لفظوں سے، اپنے عمل سے نرم کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن وہ ہر دن اور سخت ہو جاتی ہے۔ شوہر صبح سویرے اٹھ کر خاموشی سے تیار ہو جاتا، کبھی کبھی ناشتہ کرتا، اکثر بنا کچھ کہے نکل جاتا۔ میں روز اس کے کپڑے استری کر کے رکھتی، جوتے صاف کر کے دروازے کے قریب رکھتی، لیکن وہ بغیر نظر ڈالے چلا جاتا۔ شام کو واپسی کبھی 9 بجے، کبھی 10 بجے، کبھی اس سے بھی بعد۔ پوچھنے پر کہتا، کام بڑھ گیا ہے، شہر میں آج کل رش بہت ہے۔ کئی بار میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کیا، آواز سنتی تو تیز قدموں سے کچن کی طرف جاتی، چائے گرم کرتی، لیکن وہ آتے ہی کمرے میں بند ہو جاتا۔ ایک رات میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آہستہ سے کہا، چائے لے آؤں؟ اندر سے جواب آیا، اب کیا فائدہ، سونا ہے مجھے۔ ایک دن اس کی جیب سے کاغذ گرا، میں نے جھک کر اٹھایا تو دیکھا ایک کیفے کی رسید تھی، 2 لوگوں کی۔ وقت شام 7 بجے کا تھا۔ اسی دن اس نے کہا، کام بہت تھا، دیر ہو گئی۔ میں نے کچھ نہ کہا، بس وہ رسید چھت کی طرف اڑتی ہوئی ہوا کے سپرد کر دی۔ ساس روز ایک نیا تانا دیتی، شادی کر کے تم نے کیا تیر مار لیا، شوہر تو تمہیں منہ بھی نہیں لگاتا۔ نند روز کپڑے، موبائل اور اپنی دوستوں کی باتوں میں لگی رہتی۔ میرے لیے دن صرف کام، خاموشی اور سوالوں میں گزرتے۔ ایک رات میں نے شوہر کا موبائل اٹھایا، چارجنگ پر لگانا تھا۔ اسکرین پر کسی نیہا کا میسج آیا، کل کا دن بہت اچھا گزرا، تم جیسے انسان بہت کم ملتے ہیں۔ میری انگلیاں کچھ پل کو ساکت ہو گئیں، موبائل وہیں رکھ دیا اور خود کچن میں چلی گئی۔ اگلے دن ناشتے میں پراٹھے بنائے، سالن گرم کیا اور چپ چاپ میز پر رکھ دیا۔ وہ آیا، نوالا لیا اور کہا، نمک کم ہے، پہلے ماں کے ہاتھ کا کھانا کچھ اور ہی ہوتا تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا، آئندہ خیال رکھوں گی۔ کئی دن بعد اسے ہلکا بخار ہوا۔ میں ساری رات اس کے پاس بیٹھی رہی، ٹھنڈی پٹیاں رکھتی رہی۔ صبح اس نے آنکھ کھولی، مجھے دیکھا، پھر دوسری طرف منہ موڑ کر کہا، دوائی وقت پہ دے دینا۔ ایک پل کو لگا شاید آج شکریہ سننے کو ملے گا، لیکن کچھ نہیں بدلا۔ 2 مہینے یوں ہی گزر گئے، دن رات موسم سب بدلتے رہے، مگر وہ رشتہ وہیں کا وہیں رہا۔ میں جب بھی کوئی بات کرنے کی کوشش کرتی، وہ یا تو فون میں مصروف ہوتا یا تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر سونے کی طرف مڑ جاتا۔ چند مہینے بعد مجھے طبیعت میں عجیب تبدیلی محسوس ہوئی۔ ڈاکٹروں سے رجوع کیا تو خبر ملی میں ماں بننے والی ہوں۔ جب اس سے بتایا تو اس نے صرف سر ہلایا، نہ خوشی نہ حیرت، کچھ نہیں، بس اتنا کہا، اچھا ہے، امی کو خوشی ہوگی۔ ساس نے ضرور خوشی ظاہر کی، لیکن ساتھ ہی بولی، دھیان رکھنا کوئی بہانہ نہ بن جائے کام نہ کرنے کا۔ حمل کے دوران بھی وہی معمول جاری رہا، ناشتہ، کھانا، صفائی، کپڑے، برتن، سب کچھ میرے ذمہ رہا۔ ایک بار زہریلی بو سے میری طبیعت خراب ہو گئی، میں زمین پر بیٹھ گئی۔ نند آئی اور بولی، ابھی سے نخرے شروع، عجیب لوگ ہیں۔ میرا دل کیا کہ میں چیخ کر کسی کو بتاؤں، لیکن میرے پاس سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں صرف خود سے کہتی، چپ رہو، صبر کرو، شاید ماں بننے کے بعد سب بدل جائے۔ مہینے گزرتے گئے، میں ہر دھڑکن کے ساتھ دعا کرتی رہی کہ یہ بچہ میرے رشتے میں کوئی خوشی لے آئے۔ پھر وہ دن آیا جب میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ ہسپتال میں صرف ساس آئی، شوہر شہر میں تھا، مصروف۔ بیٹے کو دیکھ کر میری آنکھوں میں پہلی بار روشنی سی آئی۔ اس کی چھوٹی سی انگلی میرے ہاتھ کو تھامے ہوئے تھی، جیسے وہ کہہ رہا ہو، میں ہوں، اب تم اکیلی نہیں۔ شام کو وہ آیا، بیٹے کو دیکھا اور کہا، نام سوچ لیا ہے؟ میں نے کہا، آپ بتا دیں۔ وہ بولا، فیصل، میرے دوست کا نام ہے، وہی رکھ لو۔ پھر وہ موبائل پر کال کرنے لگا، جیسے ابھی بھی کسی اور دنیا میں ہے۔ میں نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ اب میں کسی کے لیے بوجھ نہیں تھی،
میں ماں تھی اور یہ میرا پہلا اور آخری سہارا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اب میری زندگی کا مرکز وہ چھوٹا سا وجود تھا جو ہر وقت میری گود میں رہتا، میری آنکھوں میں جھانکتا اور شاید مجھے وہ سب بھول جانے پر مجبور کرتا جو میں سہ چکی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد پہلی بار مجھے یہ لگا تھا کہ شاید میں بھی کسی دن خوشی سے جی سکوں، لیکن خوشی میرے نصیب میں ٹھہرنے نہیں آئی تھی۔ ایک دن میں کپڑے طے کر رہی تھی جب ساس کی باتوں کی آواز صحن میں گونجی، ہاں، شہر والی لڑکی بہت خوبصورت ہے، وہاں جا کے تو بیٹا بالکل بدل گیا ہے، یہاں کی طرف آتا ہی کب ہے؟ میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ شہر والی لڑکی؟ ساس نے نن سے بات کرتے ہوئے کہا، کم از کم وہ لڑکی تو کام کی ہے، ہر بات میں زبان نہیں چلاتی، نہ ہر وقت بچے کو گود میں لے کر گھومتی ہے۔ دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے نن سے پوچھا کس کے بارے میں بات ہو رہی تھی؟ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، پتہ نہیں، تمہارے شوہر کی دوسری بیوی کی۔ سب کو پتہ ہے، تمہیں ابھی تک نہیں؟ میرے ہاتھ کے نیچے سے کپڑے پھسل کر زمین پر گر گئے۔ اسی رات جب وہ گھر آیا، میں نے پوچھا، کیا آپ نے کہیں اور شادی کی ہے؟ اس نے بغیر کسی جھجک کے کہا، ہاں، کی ہے۔ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ تو میرے ساتھ شادی کیوں کی؟ میں نے دھیرے سے کہا، تم ایک فرض تھی جسے میں نے نبھایا۔ اب میں اپنی مرضی کی زندگی جی رہا ہوں اور تم بھی اپنی جیو۔ یہ کہہ کر وہ بیگ اٹھا کر باہر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ ہفتوں تک واپس نہیں آیا۔ میں نے ساس سے پوچھا، بچے کے دودھ، دوا، کپڑوں کے لیے پیسے چاہیے، بیٹا کچھ دے کر نہیں گیا؟ اس نے پلٹ کر کہا، ہم کیوں دیں؟ وہ تمہارا بچہ ہے، ہمارا نہیں، خود سنبھالو۔ میں چپ ہو گئی، جیسے زبان کاٹ لی گئی ہو۔ اگلے دن دوپہر کو ساس نے میری تھالی سے سالن نکالتے ہوئے کہا، کھانا کام کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے، مفت خوروں کے لیے نہیں۔ بیٹے کا بخار نہیں اتر رہا تھا۔ میں نے پرانے کپڑوں کو دھو کر سکھایا، دوپٹے کو کاٹ کر اس کے لیے نرم سا جھولا بنایا۔ ساس روز جھڑک دیتی، یہ بچہ یہاں پل کر بڑا ہو گیا تو کل کو جائیداد کا حصہ مانگے گا۔ میں نے کسی دن کچھ نہ کہا، نہ بھائی کو فون کیا، نہ باپ کو بتایا۔ پر ایک دن جب بیٹی کی سانسیں اکھڑنے لگیں تو میں مسجد کے سامنے بیٹھ کر دعا مانگنے لگی، یا اللہ، میرے بچے کو بچا لے، میں کچھ نہیں مانگتی۔ اسی دن شام کو ابا دروازے پر آ گئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی لکھی ہوئی تھی، شاید کسی نے خبر دے دی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا، میرے بیٹے کو گود میں لیا اور بولے، عالیہ، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ میں چپ رہی۔ ابا سیدھے میرے شوہر کے پاس شہر گئے۔ شام کو جب وہ واپس آئے تو ان کی آنکھیں لال تھیں۔ بس اتنا کہا، تمہارا شوہر کہہ رہا ہے بیوی بھی لے جاؤ، بچہ بھی، مجھے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا، میری زندگی میری ہے۔ میں خاموشی سے فرش پر بیٹھ گئی۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بس بیٹا، اب تم واپس میرے ساتھ چلو گی۔ اگلے دن جب میں نے کپڑے سمیٹے تو ساس نے کہا، کیا ملا تمہیں؟ ابا کو لے آئی اور اپنے نخرے دکھا دیے، تمہارا انجام یہی ہونا تھا۔ میں نے کچھ نہ کہا، صرف بیٹے کو لپیٹا اور باہر آ گئی۔ دروازے سے نکلتے ہوئے پیچھے مڑ کر ایک بار دیکھا، وہ در و دیوار جن میں میرا پہلا بچہ بڑا ہو رہا تھا، وہی دیواریں اب اجنبی لگ رہی تھیں۔ جب میں ابا کے ساتھ گھر لوٹی تو دروازہ زویا نے کھولا۔ اس کی نظر پہلے میرے بیٹے پر گئی، پھر میری آنکھوں میں جھانکی اور دھیمی آواز میں بولی، اچھا، واپس آ گئی ہو؟ ابا خاموشی سے آگے بڑھ گئے اور میں اندر داخل ہوئی۔ صحن وہی تھا، کمرے وہی تھے، مگر فضا بدل چکی تھی۔ زویا نے میرے لیے وہ نظر چنی تھی جو نہ اپنائیت رکھتی تھی نہ رحم۔ پہلی رات ہی وہ بولی، یہاں کوئی مہمان خانہ نہیں ہے، جو آئی ہو تو کام میں ہاتھ بٹاؤ گی، بیٹا ہے تو اس کا بھی خود ہی خیال رکھنا، ہم پر بوجھ مت بننا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ ابا نے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے صرف اتنا کہا، جو کچھ ہوا اس کا بدلہ تمہارے نصیب سے ہے، کسی انسان سے نہیں۔ میری چپ ہی میرا جواب تھی۔ اگلے دن سے کام کا بوجھ میرے کندھوں پر تھا۔ زویا نے صبح ہی بول دیا، ناشتہ بنے، برتن دھلے، جھاڑو لگے، سب کچھ وقت پر ہو، اور ہاں، میرے بچوں کو وقت پر تیار بھی کرنا ہے۔ میں نے بیٹے کو کپڑے پہنائے، اسے کونے میں بٹھایا اور باورچی خانے میں کام شروع کر دیا۔ دن میں کئی بار وہ روتا، میں دوڑ کر جاتی، گود میں لیتی، تسلی دیتی، اور پھر زویا کی آواز آتی، یہ گھر ہے یا ڈے کیئر؟ ہر وقت بچے کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ ایک دن ابا نے میرے ماتھے پر پسینہ دیکھ کر پوچھا، سب کچھ ٹھیک ہے؟ میں نے دھیرے سے کہا، جی، بس تھوڑا سا کام زیادہ ہے۔ ابا نے شاید سب سمجھ لیا تھا، لیکن کچھ کہہ نہ سکے۔
2 हफ्ते बाद एक रात अब्बा को सीने में दर्द हुआ। मैंने भाई को फ़ोन किया, वो काम पर था। ज़ोया ने कहा, ये रोज़ की कहानी है, कुछ नहीं होता। लेकिन अब की बार कुछ हो गया। मैंने अब्बा को पानी दिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी। उन्होंने मेरा हाथ थामा और बस इतना कहा, बेटी माफ़ करना। मैं उनके हाथ से हाथ छीनकर बाहर दौड़ी कि किसी को बुलाऊं, लेकिन जब वापस आई अब्बा की सांसें बंद हो चुकी थी। घर पर सन्नाटा छा गया। ज़ोया ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और साफ अल्फाज में बोली, अब ये तुम्हारा घर नहीं रहा। अगर भाई से कुछ कहा तो याद रखना, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को सड़क पर छोड़ दूंगी। अब्बा की मौत के बाद मेरा दुख सिर्फ ज़ाती नहीं था, अब मेरा वजूद भी किसी को नागवार लगने लगा था। भाई वापस आया, जनाजा पढ़ाया और फिर दोबारा काम पर चला गया। ज़ोया ने उसके सामने कुछ न कहा, लेकिन जब हम तन्हा हुए उसकी ज़ुबान और तेज़ हो गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारे गम ने तुम्हारे बाप की जान ले ली। कभी कभी दिल करता था चीखूं, लेकिन ज़ुबान पर कफल था, क्योंकि मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। अब घर में हर दिन जहर था। ज़ोया सुबह झाड़ती, शाम को तंज मारती, बेटे के लिए खाने को मांगती तो बोलती, यहाँ सदका नहीं बढ़ता, अपने पैसे लाओ फिर लो। मैंने कपड़े सीकर पुराने दुपट्टे रफू करके बेटे के लिए छोटे छोटे रुमाल बनाए। जब सर्दी आई उसके जिस्म पर गर्म कपड़े नहीं थे, तो मैंने भाई के बच्चों की पुरानी जैकेट से उसके लिए कमीज़ें काटी। एक दिन बेटा बुखार में तप रहा था। मैंने ज़ोया से कहा, भाई से दवाई के लिए कुछ कह दे। उसने नाक सुकेड़ कर कहा, भाई तुम्हारा है, जाकर खुद मांगो। जब भाई रात को आया मैं दरवाजे पर खड़ी रही, लेकिन ज़ोया ने उसे सेहन में रोक लिया। बातें करती रही, फिर हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। मैंने पीछे हटकर दरवाज़ा बंद कर लिया। बेटे की आंखों में आंसू थे और मेरे अंदर एक खाली कुआं, जिसमें बस खामोशी गूंज रही थी। सुबह का वक्त था। बावर्ची खाने से हंडिया की आवाज़ आ रही थी। ज़ोया के बच्चे किचन के दरवाजे पर खड़े हंसी मजाक कर रहे थे और मेरा बेटा पीछे कोने में बैठा रोटी की खुशबू सूंघ रहा था। 2 दिन हो चुके थे जब से ज़ोया ने मेरे लिए बाकायदा खाने का बर्तन देना बंद किया था। कभी कहती, हमारे लिए ही कम पड़ जाता है, तुम्हारे लिए कहाँ से निकालूं। कभी बोलती, काम के बदले रोटी मिलती है, अब तुम काम भी ढंग से नहीं करती। उस दिन नाश्ता बन रहा था। मैंने हिम्मत की, धीरे से ज़ोया के करीब होकर कहा, भाभी बच्चे को बुखार है, कुछ खा लेगा तो दवा असर करेगी, थोड़ा सा दे दे। ज़ोया ने चम्मच पतीली में मारते हुए कहा, मेरे बच्चे भी बुखार में रहे हैं, लेकिन कभी किसी से मांग कर नहीं खिलाया। खुद सोचो, जब तुम्हारा कुछ नहीं तो यहाँ क्यों बैठी हो। मैंने हाथ जोड़ दिए, सिर्फ थोड़ा सा, मैं कल तक कुछ इंतज़ाम कर लूँगी। उसने आहिस्ता से कहा, कल? वो दिन कब आएगा जब तुम्हें अपनी खुद ही याद आएगी। तुम तो यहाँ सिर्फ टिकने आई हो। मैंने झुककर बर्तन लिया, बचा खुचा खाना एक प्लेट में इकट्ठा किया और बेटे के सामने रख दिया। उसने जल्दी से नवाला मुंह में रखा, लेकिन तेज़ मिर्चों से आंखों में आंसू आ गए। मैंने पानी का गिलास थमाया और उसके सर पर हाथ फेरा। बस बेटा, कुछ दिन की बात है, फिर माँ कुछ करेगी। उसी रात जब सब सो गए, मैंने भाई के कमरे के बाहर बैठकर इंतज़ार किया। जब वो आया तो मैंने हिचकिचाते हुए कहा, भाई एक बात करनी है। उसने उलझन से देखा। क्या हुआ? मैं कोई नौकरी करना चाहती हूँ, छोटे मोटे सिलाई का काम या किसी के घर का काम। उसने एक लम्हे को मुझे देखा, फिर कहने लगा, ज़ोया क्या कहेगी, लोग क्या बोलेंगे। इतने में ज़ोया आ गई। उसने बात सुन ली थी। नौकरी? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। लोग कहेंगे अपनी बहन को नौकरानी बना दिया। और फिर ऐसी औरतें जब बाहर जाती हैं तो और बहुत कुछ करके आती हैं। मैंने हैरत से ज़ोया की तरफ देखा। मैं सिर्फ रोटी के लिए निकलना चाहती हूँ। वो आगे बढ़ी। रोटी चाहिए तो घर के काम कर, जुबान न चला, भाई को बदनाम मत कर। भाई ने आंखें चुरा ली। अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो मुझे बता देना, नौकरी की ज़रूरत नहीं। अगले दिन नाश्ते में कोई बात नहीं हुई। मैंने शहर में झाड़ू देते हुए भाई की बेटियों को स्कूल जाते देखा। उनके लंच बॉक्स चमक रहे थे। पीछे मेरा बेटा टूटी हुई चप्पलों में मिट्टी से खेल रहा था। दोपहर को जब बच्चे स्कूल से वापस आए, उनकी प्लेटों से बचा खुचा खाना मैंने चुपके से इकट्ठा किया। कुछ सालन, 2 टुकड़े रोटी के। बेटे को ले जाकर छोटे कमरे में बिठाया, नवाला उसके मुंह में रखा। वो आहिस्ता से बोला, अम्मी अब्बा हमें कभी लेने आएंगे। मेरे हाथ कांप गए। मैंने उसके बाल सहलाते हुए कहा, नहीं बेटा, हमें खुद ही कुछ बनना होगा। उसी दिन शाम को भाई ने मुझे 200 रुपये दिए। ये रख लो, बच्चे के लिए दवा आ जाएगी।
زویا نے اس کے جاتے ہی نوٹ میرے ہاتھ سے لے لیے۔ 200 روپے میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہے بھائی کو ہی دے دیتی، تمہیں پیسوں کی کیا ضرورت؟ میں چپ چاپ کمرے میں لوٹ آئی۔ اس دن گھر میں عجب سا سکون تھا۔ زویا صبح سے کسی کام میں لگی ہوئی تھی، زیادہ بولی بھی نہیں۔ میں نے معمول کے کام ختم کیے اور بیٹے کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا تو بھائی موٹر سائیکل سے اترتے ہوئے نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں لفافہ تھا۔ جیسے وہ اندر داخل ہوا سیدھا زویا کے پاس گیا۔ یہ 2 لاکھ ہے، گاڑی کی قسط دینی ہے کل، ابھی تم سنبھال لو، کل صبح مجھ سے لے لینا۔ زویا نے لفافہ ہاتھ میں لیا اور جلدی سے اندر چلی گئی۔ میں پاس ہی کھڑی تھی۔ بھائی نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، بس اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد زویا نے مجھے بلا کر چابیاں پکڑائیں۔ ہم میکے جا رہے ہیں، تم گھر کا خیال رکھنا، اور ہاں، اوپر والے کمرے میں کسی کو نہ جانے دینا۔ میں نے چابیاں تھام لی اور آنگن میں جھاڑو لگانے لگی۔ بیٹا ساتھ ہی بیٹھا مٹی سے کھیل رہا تھا۔ گھر میں کچھ وقت کے لیے سکون سا محسوس ہوا۔ شام کے وقت زویا واپس لوٹی اور اس کے ساتھ ہی چیخنے کی آواز گونجی، میرے پیسے کہاں گئے؟ میں حیران ہو کر باہر نکلی۔ وہ سیدھا بھائی کے پاس گئی جو ابھی ابھی گھر آیا تھا۔ 2 لاکھ روپے جو صبح تم نے مجھے دیے تھے لاکر سے غائب ہیں۔ چابیاں تم نے کس کو دی تھیں؟ بھائی نے فوراً میری طرف دیکھا۔ عالیہ، چابیاں تمہارے پاس تھی نا؟ کوئی آیا تھا گھر میں؟ میں نے فوراً جواب دیا، نہیں بھائی، کوئی نہیں آیا، اور میں نے تالا بالکل ویسا ہی رہنے دیا جیسے زویا بھابھی نے بند کیا تھا۔ زویا چیخنے لگی، جھوٹ بول رہی ہے، یہی چور ہے، اسی نے چابیاں لے کر لاکر کا کھولا اور پیسے نکالے۔ بھائی نے سخت لہجے میں کہا، عالیہ، یہ الزام بہت بڑا ہے، اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو پھر پیسے کہاں گئے؟ میں نے روتے ہوئے کہا، بھائی، اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ لاکر کہاں رکھا ہے، آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ زویا نے بھڑک کر کہا، چھوٹے موٹے ہاتھ پہلے بھی صاف کیے ہوں گے، اب بڑی رقم دیکھ کر دل قابو میں نہ رہا۔ میں نے کہا، میرا بیٹا بھی آپ کے گھر میں ہے، میں کیسے ایسا کر سکتی ہوں؟ بھائی ایک لمحے کے لیے چپ رہا، پھر بولا، مجھے تمہارے کمرے کی تلاشی لینی ہوگی، اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میں ساکت ہو گئی۔ تلاشی؟ بھائی، میرے کمرے میں کیا ہے؟ لیکن ٹھیک ہے، جو دیکھنا ہے دیکھ لیں۔ وہ میرے ساتھ کمرے میں آیا۔ زویا نے دروازہ پوری طاقت سے کھولا اور فوراً بستر کی چادریں الٹنا شروع کی۔ میری پرانی شالیں، بیٹے کے کپڑے، سب چیزیں ایک ایک کر کے باہر نکال دی گئیں۔ پھر بھائی نے بیٹے کا بستر اٹھایا جس کے نیچے پرانی دری بچھی تھی۔ اچانک ایک لفافہ دکھائی دیا، وہی لفافہ جس پر بینک کا مونوگرام بنا تھا۔ بھائی نے وہ لفافہ اٹھایا، کھولا، اندر وہی 2 لاکھ روپے تھے۔ زویا چیخ اٹھی، یہ دیکھیں، یہی چور ہے، اپنے بچے کے بستر میں چھپا کر رکھے تھے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ نہیں بھائی، یہ میرا نہیں ہے، یہ پیسے یہاں کیسے آئے؟ یہ کسی نے رکھے ہیں۔ بھائی کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا۔ اس نے میرے بیٹے کو بازو سے پکڑا، جھٹکے سے کھینچا اور زور سے تھپڑ مارا۔ چور ہے یہ بھی، ماں جیسی اولاد، میں چیخ پڑی۔ نہیں بھائی، مت ماریے اسے، وہ صرف 5 سال کا ہے، اسے کچھ نہیں پتا۔ میں دوڑ کر آگے بڑھی، بیٹے کو اپنی باہوں میں چھپا لیا۔ آپ جو چاہتے سزا دے لیں، لیکن میرے بیٹے پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ بھائی نے مجھ پر انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے لگتا تھا تم مظلوم ہو، لیکن تم اندر سے گندی ہو۔ زویا ٹھیک کہتی تھی، تم ہی ہو جو ہمارے گھر کی عزت کھا رہی ہو۔ زویا نے آگے بڑھ کر کہا، اب فیصلہ کر لیں، اگر یہ رہی تو میں نہیں رہوں گی، یہ عورت اب یہاں 1 منٹ بھی برداشت نہیں۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن میری آنکھوں میں بانسو نہیں تھے۔ میں صرف اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جس کے گال سرخ ہو چکے تھے اور آنکھوں میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ بھائی نے میرا بازو پکڑا، دروازے تک گھسیٹا اور دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ نکل جاؤ یہاں سے، ہم نے تمہیں پناہ دی اور تم نے گھر میں ہاتھ صاف کر دیا۔ میں دروازے پر گری، بیٹا میرے ساتھ تھا۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ میں نے چادر اپنے بچے پر ڈالی، خود اٹھا کر سنبھالیا اور مسجد کے دروازے کی طرف چل پڑی۔ مجھے نہیں معلوم کہاں جانا ہے، لیکن اتنا جانتی تھی کہ جہاں جھوٹ سچ سے زیادہ طاقتور ہو وہاں رہنا جرم ہے، اور آج میرے حصے میں صرف ایک لفظ آیا تھا، چور۔ بارش کی بوندیں میرے چہرے پر پڑ رہی تھیں اور میرے بیٹے کا ہاتھ میری انگلی میں سختی سے بندھا ہوا تھا۔ مسجد کے دروازے پر بیٹھتے ہوئے میں نے اسے اپنی چادر میں لپیٹا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، لیکن میرے اندر کی بے چینی ہر گھڑی کے ساتھ مزید جاگتی جا رہی تھی۔
کچھ دیر بعد میں نے اپنے بیٹے کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے گال ابھی تک سرخ تھے، وہی گال جن پر میرے بھائی نے تھپڑ مارا تھا۔ مجھے وہ منظر پل پل یاد آ رہا تھا، اس کی آواز، زویا کی چیخ، وہ غصے سے کامتا ہوا لمحہ جب سب کچھ بکھر گیا۔ یہ تربیت ہے تمہاری؟ ماں بیٹی چور، دونوں کا کردار ایک جیسا۔ بھائی کا وہ جملہ اب بھی میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ میں اس لمحے کچھ نہیں کہہ سکی تھی، صرف اپنے بیٹے کو چھپاتی رہی جو ہچکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اور بھی تلخ تھا۔ میں نے بھائی کے قدموں میں بیٹھ کر التجا کی، مجھے نکال دو، جو کرنا ہے کرو، لیکن میرے بیٹے پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ وہ معصوم ہے، اسے نہیں پتا پیسے کہاں سے آئے۔ میں خود حیران ہوں۔ زویا فوراً لبکی، کیا ڈرامہ کر رہی ہو؟ تمہارا بچہ 5 سال کا ہو کر بھی اتنا چالاک ہے کہ پیسے بستر کے نیچے چھپا دیے؟ جھوٹ بولنا بند کروا لیا، ہم پاگل نہیں ہیں۔ میں نے بھائی کی طرف دیکھا، ایک بار میری بات سن لو، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ میں نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی غلطی نہیں کی۔ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں؟ بھائی نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بس کر دو عالیہ، اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، یہ فیصلہ آخری ہے۔ میں نے چپ چاپ اپنا دوپٹہ درست کیا، بیٹے کو بازو سے لگایا اور صحن سے نکل آئے، لیکن دل میں ایک آخری امید باقی تھی کہ شاید بھائی رک جائے، شاید وہ کہے کہ ٹھہرو، مگر دروازہ میرے پیچھے بند ہو چکا تھا۔ جب میں مسجد کے باہر بیٹھی تھی تبھی ایک بزرگ آئے جنہوں نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بیٹی، یہاں کیوں بیٹھی ہو اس وقت؟ میں نے سر جھکا کر جواب دیا، بس پناہ کی تلاش ہے۔ انہوں نے کچھ لمحے سوچا، پھر بولے، میرے ساتھ چلو، رات تم اور تمہارا بچہ میرے گھر گزار لو، اللہ سا بہتر کرے گا۔ میں نے شکر گزار نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ جزاک اللہ بابا جی۔ ان کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں پہنچی۔ انہوں نے کمزور سی روشنی جلا کر ایک کمبل میرے بیٹے کو دیا اور مجھے ایک کپ چائے تھما دی۔ یہ لو، تمہارے کامتے ہاتھ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیں گے۔ رات کا وہ وقت جیسے زندگی کی پہلی سانس بن گیا۔ میں نے تسبیح اٹھائی، یا رحیم یا رحیم، دل میں بس یہی ورد تھا، لیکن دماغ میں وہ منظر بار بار لوٹتا رہا۔ بیٹے کو مارتے وقت بھائی کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ میں نے دیکھا تھا وہ لمحہ جب اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے بیٹے کا چہرہ پیچھے کو لڑک گیا۔ وہ صرف جسمانی تکلیف نہیں تھی، وہ میری ساری ماں ہونے کی حیثیت پر وار تھا۔ اس سے پہلے جب بھی زویا نے کچھ کہا میں خاموش رہی، جب بھی بھائی نے نظر انداز کیا میں نے برداشت کیا، لیکن آج جب بیٹے پر ہاتھ اٹھا میری زبان نے چیخنا سیکھ لیا تھا، یہ میرا بچہ ہے، آپ کو کوئی حق نہیں اسے مارنے کا۔ میں بھائی کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ چور ہے وہ دھاڑا، آپ نے تو سچ جانے بغیر ہی فیصلہ سنا دیا۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ میں نے چوری کی ہے تو پولیس کو بلائیں، سزا دیں، لیکن ایک 5 سال کے بچے کو مارنا، کیا یہی انصاف ہے؟ زویا نے پیچھے سے کہا، دیکھا اب یہ ہمیں ہی دھمکیاں دے رہی ہے۔ میں نے کہا، سچ کو دھمکی نہیں کہتی، اور شاید یہی لمحہ تھا جس نے بھائی کا دل مزید سخت کر دیا۔ اس نے وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جسے میں نے کبھی اپنا مانا تھا۔ اب میں مسجد کے دروازے پر بیٹھی تھی، بیٹے کی سانس ہموار ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، جو بھی تھا اپنی کوشش سے تھا۔ میرے اللہ، اگر میں سچ پر ہوں تو مجھے کہیں نہ کہیں جگہ ضرور دینا۔ بزرگ نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، بیٹی، رات آرام سے گزارو، صبح اللہ کوئی راستہ کھول دے گا۔ میں نے سر ہلایا اور دل میں بس یہی سوچ تھی کہ جس گھر سے میں نکالی گئی شاید وہی میرا سب سے پہلا امتحان تھا، لیکن جس معصوم چہرے کو میری گود میں پناہ ملی وہی اب میرا اصل امتحان تھا، اور اب میں کسی قیمت پر ہارنے والی نہیں تھی۔ رات گزر چکی تھی، آسمان پر دھندلا سا اجالا چھانے لگا تھا، لیکن میرے اندر اندھیرا باقی تھا۔ میں مسجد کے دروازے کے ساتھ بنے چھوٹے سے برآمدے میں بیٹے کو لپیٹے بیٹھی تھی۔ ہوا میں خنکی بڑھ چکی تھی۔ بیٹے نے کروٹ بدلی، اس کا نزلہ بہہ رہا تھا۔ میں نے اپنی چادر کا ایک کونا اس کی ناک پر رکھا اور دھیرے سے سونگھتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ تبھی دروازہ کھلا۔ وہی بزرگ جو رات مجھے اپنے ساتھ لائے تھے باہر آئے۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، چہرہ وضو کے پانی سے بھیگا ہوا۔ بیٹی، نیند آئی؟ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تھی، پر دل جاگا ہوا تھا۔ بابا جی نے بیٹھتے ہوئے کہا، اللہ دل والوں کی آواز سنتا ہے، تمہیں تو بس ایک بار پکارنا ہے۔
سچے دل سے۔ میں نے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ پکاروں کیسے؟ الفاظ نہیں نکلتے، صرف آہیں ہیں۔ بابا جی نے میری ہتھیلی پر تسبیح رکھی۔ یہ لے لو، آج رات تہجد کے وقت صرف ایک نام پکارنا ہے، یا رحیم یا رحیم یا رحیم۔ جب تھک جاؤ تب بھی پڑھنا، دیکھنا کوئی در کھلے گا ضرور۔ میں نے تسبیح تھامی اور پہلی بار دل میں ایک نام اترا، یا رحیم۔ دن بھر مسجد کے کونے میں گزرا، نمازی آتے جاتے رہے۔ بیٹے کو میں نے نلکے کے پانی سے دھویا، کپڑوں کو دھوپ میں سکھایا اور دوپہر کو مسجد کے صدقے سے ملی ایک روٹی میں سے آدھی اسے کھلا دی۔ وہ کمزور تھا لیکن ہر نوالی کے بعد میری طرف دیکھتا اور مسکرا دیتا۔ وہی مسکراہٹ میرے لیے دعا بن چکی تھی۔ شام کو اذان کے بعد میں نے نماز پڑھی اور تہجد کے وقت بابا جی نے مجھے اندر بلایا۔ یہ کمرہ آج رات تمہارا ہے، یہاں بیٹھ کر جو دل میں ہے رب سے کہہ دو۔ میں نے کمرے کی صفائی کی، بیٹے کو گرم چادر میں لپیٹ کر اس کے پاس لٹایا اور تسبیح اٹھا لی۔ پہلا ورد، یا رحیم۔ پہلی آنسو چادر پر گرا۔ میری آواز بلند نہیں تھی پر دل پوری شدت سے بول رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو تھمے نہیں، تسبیح کے دانے ایک ایک کر کے گرتے رہے اور ہر بار صرف ایک پکار، یا رحیم۔ رات آدھی گزر گئی۔ بیٹے کا جسم تھوڑا گرم محسوس ہوا۔ میں نے اسے پانی پلایا اور واپس بیٹھ گئی۔ اب صرف ہونٹ ہل رہے تھے اور دل میں ایک لرزتی ہوئی امید تھی۔ فجر کی اذان ہوئی تو دروازے پر شور سا محسوس ہوا۔ بابا جی جلدی سے باہر نکلے۔ میں نے بھی پردہ ہٹا کر دیکھا، سامنے بھائی کھڑا تھا، بے حال، آنکھوں میں خوف، چہرے پر پسینہ، ہاتھ کانپتے ہوئے۔ بابا جی، میری بہن عالیہ کہاں ہے؟ بابا جی نے اشارہ کیا، یہ رہی سامنے۔ بھائی دوڑ کر میری طرف آیا، قدموں میں بیٹھ گیا۔ عالیہ، میرا بیٹا زہیب، وہ۔ میں ساکت ہو گئی۔ کیا ہوا بھائی؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ رات اچانک اس کے جسم میں جھٹکے شروع ہو گئے، آنکھیں پلٹ گئیں، سانس پھول گئی۔ ہم ہسپتال لے گئے، ڈاکٹر نے کہا کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ 2 بار دل بند ہو گیا، اب صرف دعا باقی ہے۔ زویا روتی جا رہی ہے، بس تمہارا نام لے رہی ہے کہ تم نے بد دعا دی ہے۔ میں نے حیرانی سے دیکھا۔ میں نے تو صرف یا رحیم پڑھا ہے بھائی، اور دعا کی ہے، بس دعا۔ بھائی نے میرے قدموں میں سر رکھا۔ بس ایک بار آ جاؤ، ایک نظر بیٹے کو دیکھ لو، شاید تمہارے سامنے آ کر وہ پلٹ آئے۔ میں بیٹے کو سنبھال کر بابا جی کی طرف مڑی۔ بابا جی، جا سکتی ہوں؟ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، رحیم کے فیصلے آ چکے ہیں، جا بیٹی، وہاں بھی وہی رب ہے۔ میں نے بھائی کے ساتھ اسپتال کا رخ کیا۔ راستے بھر وہ بس یہی کہتا رہا، مجھے معاف کر دو عالیہ، جو کچھ بھی ہوا میں خاموش رہی۔ اسپتال میں داخل ہوئے تو زویا وہیں زمین پر بیٹھی تھی، چہرہ آنسوں سے بھرا، مجھے دیکھتے ہی دوڑی۔ مجھے معاف کر دو، سب میری وجہ سے ہوا۔ وہ پیسے میں نے خود چھپائے تھے تاکہ تم پر الزام لگے، بس تمہیں اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن اللہ نے مجھے سچ دکھا دیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، اس کے پاس بیٹھ گئی۔ سامنے شیشے کے کمرے میں زہیب بے ہوش لیٹا تھا، مشینوں سے جڑا ہوا، چہرے پر آکسیجن ماسک۔ میں نے شیشہ چھوا، یا رحیم۔ تبھی ڈاکٹر آیا، آنکھیں جھکائے ہوئے، ہم معذرت خواہ ہیں۔ دل نے جواب دے دیا ہے۔ زویا چیخ پڑی، بھائی زمین پر گر گیا۔ میں نے شیشے کے پار دیکھا اور دل میں ایک عجیب سکون سا اترا۔ نہ میں نے بد دعا دی تھی، نہ کسی سے بدلہ لیا، لیکن یا رحیم نے میرا سچ سب پر ظاہر کر دیا تھا۔ رات جو تسبیح میں نے پکڑی تھی وہ صرف میرے لیے نہیں تھی، وہ انصاف کے لیے تھی، اور وہ پورا ہو چکا تھا۔ اسپتال کی فضا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، دیواروں پر خاموشی لٹکی ہوئی تھی، کمرے کے باہر صرف سسکیاں گونج رہی تھیں۔ زویا زمین پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرے پر بے یقینی چھائی ہوئی تھی۔ بھائی کرسی پر بیٹھا، سر جھکائے، آنکھوں سے بہتے آنسو پونچھ رہا تھا۔ میں ایک طرف کھڑی تھی، بیٹے کو ساتھ لگائے، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، مگر میرے اندر ایک غیر متزلزل سکون تھا، وہ سکون جو صرف سچ کی طاقت سے آتا ہے۔ زویا اچانک اٹھی، لرزتے قدموں سے میرے پاس آئے۔ عالیہ، میں نے سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا، وہ پیسے میں نے خود چھپائے تھے تم پر الزام لگانے کے لیے۔ میرے قدم ایک لمحے کو پیچھے ہوئے، لیکن میں نے نظر نہ چرائی، نہ سوال کیا۔ وہ بولتی گئی، مجھے لگتا تھا اگر تم رہو گی تو بھائی کبھی میرے نہیں ہو سکیں گے، وہ تم سے بات کریں گے، تمہیں اہمیت دیں، یہ میں برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ اور اس دن وہ رقم، وہ میرا انتقام تھا۔ بھائی نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، آواز بھاری۔ تو تمہیں پتہ تھا
زویا نے سر جھکا کر کہا۔ ہاں، اور پھر جب زہیب کی حالت بگڑی میں ٹوٹ گئی۔ شاید اللہ کا انصاف تھا، شاید وہ مجھے دکھانا چاہتا تھا کہ جس پر میں نے انگلی اٹھائی وہی سب سے سچی تھی۔ میں نے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا، پھر دھیرے سے کہا، میں نے کبھی بد دعا نہیں دی، نہ کسی کو ہارنے کی خواہش کی۔ جو میرے ساتھ ہوا وہ وقت کی ٹھوکر تھی، لیکن آج میرے اللہ نے سب کے سامنے فیصلہ سنا دیا۔ بھائی کرسی سے اٹھا میرے قدموں میں آ بیٹھا۔ عالیہ، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا بھائی ہوتے ہوئے تمہیں نہیں پہچان پایا، میں تمہارے بیٹے کا باپ بھی بننے کی قابل نہیں رہا۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ ایسا نہ کہو بھائی، میں نے کبھی تمہیں غلط نہیں سمجھا، میں بس اتنا جانتی تھی کہ میرا رب میرا حق مجھے دے گا، بس وہ لمحہ کب آئے گا یہ نہیں جانتی تھی۔ بھائی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے۔ واپس چل لو، مجھے اپنا بھائی مان لو، جو کچھ تم نے سہا وہ کوئی بہن سہتی تو شاید مر جاتی، تمہارا صبر ہی تمہاری جیت ہے۔ میں خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، واپس کہاں؟ جس گھر سے مجھے چور کہہ کر نکالا گیا، جس دہلیز پر میرا بیٹا بے گناہ مارا گیا، جس دروازے کے باہر مجھے بارش میں بیٹھنا پڑا۔ بھائی کی آنکھوں سے آنسو پھر بہنے لگے۔ تو میں کیا کروں عالیہ؟ کیسے خود کو سزا دوں؟ سزا تمہیں اللہ نے دے دی اور شاید معافی بھی دے دے گا، لیکن میرے لیے واپس جانا مشکل ہے۔ میں وہ نہیں رہی جو خاموش رہتی تھی، اب میں صرف اپنے بیٹے کی ماں ہوں۔ زویا رو رہی تھی، بار بار سر جھکاتی۔ میرے بیٹے کے بدلے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن شاید تمہارا دل مجھے معاف کر دے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن تمہیں اب خود سے لڑنا ہوگا، اپنے ضمیر سے۔ میرا حساب تو ہو چکا، تمہارا بھی باقی ہے۔ بھائی نے کہا، کیا تم میرے ساتھ واپس نہیں چلو گی؟ میں نے سر ہلایا۔ نہیں، اب میں اپنے لیے جینا چاہتی ہوں، ایک ماں جو صرف بچی تھی تمہارے سہارے، اب خود کو سنبھالے گی۔ اسپتال کی سفید دیواروں کے درمیان کھڑے ہو کر میں نے محسوس کیا، پہلی بار میری آواز سب نے سنی تھی بغیر چلائے۔ پہلی بار کسی نے مانا تھا کہ میں سچ پر تھی، اور وہ سچ اب کسی گواہی کا محتاج نہیں تھا۔ زویا فرش پر بیٹھ کر بولی، اللہ نے میرے بیٹے کو مجھ سے لے کر مجھے میری غلطی کا احساس دلایا ہے، اور شاید یہ سزا ہی کافی ہے۔ میں نے اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ جب کوئی اپنی غلطی مان لے تو وہ گناہ میں کمزور نہیں، سچ میں طاقتور ہو جاتا ہے۔ اس رات میں نے اپنے بیٹے کو لے کر اسپتال کے اس کمرے کو چھوڑا۔ کوئی واویلا نہیں تھا، کوئی شور نہیں تھا، بس ایک خاموشی تھی جو سب سے بلند تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ جو کچھ پیچھے تھا وہ میرا ماضی تھا، جو سامنے تھا وہ میرے بیٹے کا مستقبل۔ وہ سچ جو دبایا گیا، جھٹلایا گیا، بوجھ بنا کر میری ذات پر لادا گیا، آج خود بول پڑا تھا۔ اور جب سچ بولتا ہے تو سب چیخیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ بھائی نے منت کی، بار بار کہا، بس ایک بار ہسپتال چلو، زہیب کی آخری جھلک دیکھ لو۔ میں نے بیٹے کو سنبھالا، چادر درست کی اور چپ چاپ اس کے ساتھ نکل پڑی۔ راستے بھر وہ کچھ بولتا رہا، کاش میں نے ایک بار تمہاری بات مان لی ہوتی، تمہاری آنکھوں کو سمجھ لیا ہوتا، تو شاید آج زہیب میرے ساتھ ہوتا، شاید۔ اس کی آواز رندتی جاتی تھی۔ گاڑی کے شیشے سے باہر جھانکتے ہوئے میں نے کچھ نہیں کہا، زبان سے خاموشی اور دل سے دعا کے سوا کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ جب ہم اسپتال پہنچے تو دروازے پر ایک نرس نے آ کر آہستہ سے کہا، ہم معذرت خواہ ہیں، وہ بچہ اب نہیں رہا۔ بھائی ایک لمحے کے لیے ساکت کھڑا رہا، جیسے وقت تھم گیا ہو، پھر اچانک اس سے قدم لڑکھڑائے، ہاتھ دیوار پر رکھا اور وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ زہیب، میرا زہیب، میں تو کہتا تھا کہ وہ میری جان ہے، اور آج میں خود اپنی ہی جان کے قاتل جیسا محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے بیٹے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ منظر میرے دل میں نقش ہو رہا تھا۔ اسپتال کے کمرے میں زویا نے ڈھال پڑی تھی، آنکھیں کھلی تھیں مگر خالی، جیسے دیکھ رہی ہوں اور پھر بھی کچھ نہ دیکھ پا رہی ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا، شوق کی حالت میں ہے، بولتی نہیں، بس خلا میں دیکھتی رہتی ہے۔ بھائی اس کے قریب گیا، ہاتھ ہلایا۔ زویا، میں ہوں تمہارا شوہر، سنو تو، کچھ بولو۔ زویا نے اس کی طرف دیکھا اور سرگوشی کی۔ میں نے سب کچھ کھو دیا، سب کچھ، وہ پیار بھی، وہ بچہ بھی، سب جھوٹ تھا، اب میں کچھ نہیں ہوں۔ پھر وہ اٹھ کر دیوار کی طرف دیکھنے لگی اور دھیرے دھیرے ہنسنے لگی، ایسی ہنسی جو چیخ سے زیادہ خوفناک تھی۔ بھائی گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ ڈاکٹر فوراً اندر آئے۔ انہیں کچھ وقت چاہیے، یہ حالت وقتی ہو سکتی ہے یا مستقل، کچھ کہنا مشکل ہے۔ بھائی میرے قریب آ کر بیٹھ گیا، آنکھیں نم تھیں، آواز دبی ہوئی، عالیہ،
اگر آج تم نہ ہوتی تو شاید میں خود کو ہی مٹا دیتا۔ تم نے مجھے بچا لیا، اپنے صبر سے، اپنے سچ سے۔ میں نے آہستہ سے کہا، میرا سچ میرے اندر تھا جو تم دیکھ نہ پائے، لیکن جو اللہ دیکھتا ہے وہ کبھی چھپتا نہیں۔ اس کے بعد کئی دن گزرے، زویا کو ذہنی صحت کے مرکز منتقل کر دیا گیا۔ بھائی نے خود اسے وہاں چھوڑا، ایک پل کے لیے بھی نظر نہیں چرائی۔ جو میرے ساتھ رہا اس کی ذمہ داری بھی میری ہے، لیکن جو کچھ اس نے تمہارے ساتھ کیا اس کا کفارہ صرف وقت دے گا۔ اس دن کے بعد بھائی نے ایک فیصلہ کیا، میرے بیٹے کو اپنا بیٹا بنانے کا۔ اس نے اسکول میں داخلہ کروایا، یونیفارم خریدا، بستہ، کاپیاں، کتابیں، اور پھر ایک دن اس نے خود مجھے آ کر کہا، عالیہ، تم اب صرف ماں نہیں ہو، تم ایک استاد ہو۔ تم اپنے بیٹے کو پڑھاؤ، سکھاؤ، وہ تمہارا بھی فخر ہوگا، میرا بھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، کیونکہ میں زہیب کو واپس نہیں لا سکتا، لیکن شاید تمہارے بیٹے کو وہ مقام دے سکوں جو وہ کبھی نہیں پا سکا۔ ہر دن، ہر مہینہ حالات بہتر ہوتے گئے۔ میں نے بھائی کے گھر میں رہنا قبول نہیں کیا، لیکن وہ روز آتا، راشن لاتا، بیٹے کو لے کر کھیلنے جاتا، اسکول سے لینے جاتا، اور ہر بار یہی کہتا، یہ میرا بیٹا ہے۔ سالوں کے بعد میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، چہرے پر تھکن تو تھی، لیکن آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو سچ سے آتی ہے۔ بھائی نے ایک دن کہا، تم نے سب کچھ کھو کر بھی خود کو نہیں کھویا، تم وہی عالیہ ہو جس پر ہمیں فخر ہے۔ بیٹا اسکول سے آیا، دوڑتا ہوا میری گود میں آ کر بولا، امی، آج میں نے تقریری مقابلہ جیتا، انکل نے میرے لیے کپ کے ساتھ آئس کریم بھی لی۔ میں نے اسے گلے لگا کر صرف ایک لفظ کہا، شاباش میرے بیٹے۔ اب نہ زویا کی سازش باقی تھی، نہ بھائی کا شک، نہ کوئی الزام، نہ کوئی تانا۔ اب صرف ایک نیا آغاز تھا، ایک زندگی جو میرے صبر سے لکھی گئی تھی، ایک سچ جو میرے عزم سے بلند ہوا تھا، اور ایک بیٹا جو میری ہار نہیں، میری سب سے بڑی جیت بن چکا تھا۔ صبر، سچ اور خاموش دعا وہ طاقتیں ہیں جو وقت کے ساتھ ہر جھوٹ کو بے نقاب کر دیتی ہیں۔ ظلم وقتی ہوتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔